السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ لوگ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج مارکیٹ نے بڑی ایک نیرو رینج کے اندر پرفارم کیا ہے، جو کہ اگر پرفارمنس وائز دیکھی جائے تو کوئی بری پرفارمنس نہیں ہے، لیکن اگر والیوم اچھے ہوتے تو مارکیٹ میں کانفیڈنس بلٹ اپ ہو جاتا۔ مارکیٹ 1,14,000 کے بعد اپنے ایک اہم سپورٹ کی طرف ہے۔ اگر اس نے یہاں سے واپس باؤنس لے لیا تو ہم سمجھیں گے یہ واپس اپنے ایک زون کی طرف جانے کے لیے تیار ہے۔ اور جس طرح اب مارکیٹ میں کچھ فیکٹرز ڈیولپ ہو رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اب ایک ریورسل لینے کی تیاری میں ہے۔ تو دیکھیں گے وہ کیسے مٹیریلائز ہوتی ہے اور مارکیٹ کو کیسے امپیکٹ کرتی ہیں۔ تو یہ تو ہمیں اب جب وہ نیوز کچھ فلو ہوگا مارکیٹ کے اندر تو پتہ چلے گا کتنا پازیٹیو امپیکٹ ہے۔ دوستو، آج ہماری کچھ اہم ڈسکشنز میں شامل ہیں۔ ایک ایف ایف سی کا جو رزلٹ آیا اس کو ہم ذرا ریویو کریں گے، اور کچھ ٹیکنیکل لیولز دیکھیں گے ہم سٹی فارما کے اور گیل کے جو ہم سے پوچھے گئے ہیں۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اور مارکیٹ کا ریویو کوئکلی کرنے سے پہلے ہم آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دیں جو ہم نے جنوری کے شروع میں ہی اپنی ویڈیوز کے اندر آپ لوگوں کو بتایا کہ پاکستان کے انویسٹرز کے ذہن میں اب جو انسرٹینٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو نیو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ذہن میں اس والی ہماری ایگزسٹنگ ریجیم کو لے کر کیا پرسیپشن ہے اور وہ اس کو کس طرح ٹریٹ کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا اہم کویسچن ہے جو مارکیٹ کے ذہن میں ہے، اور جب یہ مارکیٹ کا کانفیڈنس بلٹ اپ ہوگا یہاں سے تو آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ کے اندر ایک سرج نظر آئے گا۔ تو آج ہم دوستوں اپنے سیشن میں ان نیوز کے اوپر بھی نظر ڈالیں گے۔ دوستوں، اگر مارکیٹ کی بات کریں تو 1,11,500 کے پوائنٹ پر تقریباً کھڑی ہے اور 543 پوائنٹس نکال دی ہیں۔ دوستوں، ڈیورنگ دا ڈے مارکیٹ نے 1,11,157 کا پوائنٹ بھی ٹچ کیا، لیکن ایک ریکوری آئی جس میں ماڑی کا بہت بڑا کردار تھا۔ دوستو، ماڑی کے بارے میں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، آپ لوگ ہماری پریویس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور ابھی بھی وہی انٹیکٹ ہے۔ والیوم کی بات کریں تو 201 ملین کے والیوم جو کہ مسلسل کمی کے شکار ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ مارکیٹ میں پارٹیسپینٹس کا ابھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ دوستو، اگر مارکیٹ کے چارٹ کی بات کر رہے ہیں تو مارکیٹ نے جب سے 1,14,000 کی سپورٹ توڑی ہے مسلسل ڈکلائن کی طرف ہے، اور اب جو اس کے پاس ایک اہم سپورٹ ہے وہ ہے 1,10,000، اینڈ وی ایکسپیکٹ کہ یہ مارکیٹ اس کو رسپیکٹ کرے گی۔ دوستو، جو سب سے بڑا ہمارا کنسرن ہے وہ ہے والیوم کا۔ والیوم جو ہے مسلسل ڈکلائن کا شکار ہیں، جو کہ ایک لیک لسٹر پرفارمنس کی طرف ہی لے کر جاتے ہیں۔ دوستو، ٹیکنیکلی ہم کیوں کہتے ہیں کہ مارکیٹ کو یہاں سے واپس باؤنس بیک ہونا چاہیے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ دیکھیں آر ایس آئی اپنے ابھی ایک مئی کے بعد سے لو لیول کے اوپر آ رہا ہے۔ اب یہ جیسے ہی یہاں سے ٹچ کرے گا اس کے بعد ٹیکنیکلی اس میں ایک باؤنس بیک آنا چاہیے۔ دوستو، بات کر لیتے ہیں ایف ایف سی کے ریزلٹس کی۔ ایف ایف سی نے آج رزلٹ اناؤنس کیا جس میں انہوں نے ڈیویڈنڈ 21 روپے کا دیا ہے۔ آپ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھیں گے پچھلی، اس کے اندر ہم نے یہی ایکسپیکٹیشن بلڈ کی تھی، اور تقریباً سارے مارکیٹ میں یہی ایکسپیکٹیشنز تھیں۔ کچھ لوگوں نے ایکسپیکٹ کیا ہوا تھا کہ شاید وہ 30 یا 35 یا ایون 50 روپے کی ایکسپیکٹیشن تھی، بہرحال وہ تو ان لاجیکل تھیں، لیکن جو کہ ایکسپیکٹیشن تھی وہ مارکیٹ میں آلریڈی انکارپوریٹڈ تھی۔ دوستو، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے دیکھیں اس نے کوئی پرفارمنس نہیں دکھائی۔ اب ہمارے وہ دوست جو کہ سوئنگ کھیلتے ہیں، میں ان کو ذرا چارٹ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ دوستو، یہ ایف ایف سی کا چارٹ ہے جو کہ ایک چینل کے اندر دیکھیں پرفارم کرتا رہا، اور یہ اپنی ڈیویڈنڈ کی ایکسپیکٹیشن کو لے کے اس نے اس چینل کو بریک کیا، واپس اس میں آیا، اور ایک یہاں پہ چھوٹی سی کنسولیڈیشن کے بعد آج رزلٹ کے بعد یہ ڈکلائن کر گیا۔ دوستو، آپ لوگوں نے جو ہماری ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ہم نے ڈیویڈنڈ اسٹریٹجی ڈسکس کی تھی، آج یہ اس کی پریکٹیکل ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں۔ تو وہ دوست جنہوں نے اس کے اندر اسی کے مطابق پلے آؤٹ کیا ہوگا وہ آج اس کو بینیفٹ میں رہے ہوں گے۔ دوستو، یہاں پہ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو نہیں بیچ پائے ایٹ دا مارننگ آف بورڈ میٹنگ وہ کوئی لاس میں ہے۔ یہ ایک مضبوط اسکرپٹ ہے، اس کی ریونیو ایکسپیکٹیشن اور بھی بلٹ ہیں، جو کہ گوئنگ فارورڈ یہ آپ کو تھوڑی سی کنسولٹیشن کے بعد ایک اپ موو بھی دے گی۔ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ اس کو ٹاپ پہ سیل کرنا تھا، اور جب یہ باٹم سے کنسولٹیشن کر لے اور جب اس کا ڈیویڈنڈ ایکس ہونے کا ٹائم اب قریب آ جائے تو اس میں آپ واپس بیٹھ جائیں۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جو کہ اپلائی کی جا سکتی ہے، اور یہ فرٹیلائزر کے اندر بہت اچھا کام کرتی ہے، اور ایون میں نے آپ لوگوں کو بینکس کے معاملے میں خاص طور پہ اس کا بولا ہے۔ دوستو، بات کر لیتے ہیں گیل کی، جس کا ہم سے پوچھا گیا ہے۔ دیکھیں، یہ اس چینل میں یہ میں بات کر رہا ہوں تقریباً ڈے ٹریڈ کے لیے، یہ اس چینل کے اندر موو کر رہا ہے اور ابھی بالکل اس کے ایگزیکٹلی سی باٹم پر ہے۔ اب اس کا آپ نے اسٹاپ لاس یہی ٹریٹ کرنا ہے۔
اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے آپ نے۔ ابھی اس کی بورڈ میٹنگ بھی آنے والی ہے، اس میں کیا ریویل ہونے والا ہے ایسا تو وہ تو اس ٹائم ہی دیکھیں گے، لیکن آپ لوگوں نے اس کو اسٹرکٹ اسٹاپ لاس آپ راؤنڈ بنا لیں 450 کا۔ کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس میں اسٹاپ لاس ہنٹنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور چونکہ یہ کارنر اسکرپٹ ہے تو اس میں مینیپولیشن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس سے بچ کے رہنا ہے کہ پتہ چلے کسی نے ٹاپ پر آپ لوگوں کو مال چپکا دیا، تو اس وجہ سے اسٹرکٹ اسٹاپ لاس کے ساتھ بے شک آپ کے 2 3 4 دفعہ اسٹاپ لاس ہٹ ہو جائیں، لیکن آپ نکل جایا کریں اس میں، اور پھر جب دوبارہ آپ موو لے تو پھر دوبارہ بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسا ٹریڈنگ کے میں پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، یہ اگر آپ لوگ اسٹریٹجی اپلائی کریں تو آپ کو یہ اپروچ اپلائی کرنی چاہیے اس کے اندر۔ دوستوں بات کر لیتے ہیں سٹی فارما کی، اس کے بارے میں بھی کافی پوچھا گیا ہے۔ تو سٹی فارما کا ہم نے اپنے کمنٹس کے سیکشن میں بتایا بھی تھا کہ آپ لوگوں نے اس کے اندر جب تک انٹری نہیں لینی جب تک یہ اپنے نیو ہائی کی طرف جا کے کلوزنگ نہ دے دے۔ اب دیکھیں یہ ہمیشہ اپنی اسی رینج کے اندر ابھی آ کے کلوزنگ دے رہا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کے اندر 85 کا سٹاپ لاس رکھتے ہوئے اگر آپ لوگ انٹری لینا چاہ رہے ہیں تو لے لیے گا، ادروائز آپ کو انٹری جب ہی لیں جب یہ آپ کو 100 روپے سے اوپر کی کلوزنگ دے دے اچھے والیوم کے ساتھ۔ کیوں ہم یہ بات کر رہے ہیں؟ تبھی ہم سمجھیں گے کہ اس میں نیو لیکوڈیٹی کی انجیکشن ہوا ہے اور یہ پھر نئے ہائیز بنانے کی طرف جائے گا، ادروائز یہ آپ کو یہاں پہ ڈسٹریبیوشن کا فیز بناتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جی تو دوستو اب واپس چلتے ہیں ہماری انیشیل ڈسکشن کی طرف، جس میں ہم نے کہا تھا کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ذہن میں پاکستان کا کیا پرسیپشن ہے اور وہ پاکستان کو لے کر کس جگہ سٹینڈ کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دوستو آج امریکی سرمایہ کاروں کے وقت کے سربراہ جینٹری بیچ نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے یہ تاثر دیا ہے کہ پاکستان کی موجودہ قیادت اور امریکہ کی ٹرمپ انتظامیہ دونوں میوچولی سنک ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، جس میں انہوں نے خاص طور پر معدنیات اور ریئل اسٹیٹ کا ذکر کیا ہے۔ دوستو آپ کو یہ ایک بات بتا دیں کہ ان کا خود بھی تعلق جو ہے وہ گیس ایکسپلوریشن سیکٹر سے بہت زیادہ طویل عرصے تک رہا ہے، تبھی انہوں نے معدنیات کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہا۔ باقی دوستو آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں کہ کیا ذہن میں چل رہا ہے ان کے۔ دوستو ہماری آبزرویشن یہ ہے چونکہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ بزنس مین کی طرف سے آیا ہے، اور یہی اگر اسٹیٹمنٹ ڈائریکٹلی بیک بائی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہو جائے تو مارکیٹ کو ایک فردر کانفیڈنس ملے گا اور مارکیٹ اپنی ڈائریکشن میں آ جائے گی۔ دوستو جو دوسری اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پراپرٹی ٹرانزیکشن میں ٹیکس میں کمی کرنے کا سوچ رہی ہے۔ اب وہ پراپرٹی جس کی 10 کروڑ روپے یا اس سے زیادہ ویلیو ہے اس کے اوپر ٹیکس یہ کم کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ 4% سے کم کر کے 0.5% تک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دوستو ہمارا ویو یہ ہے کہ اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو آپ کو مارکیٹ سے لیکوڈیٹی ڈرین ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اس کے چانسز ہمیں بہت ریموٹ لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے اس کے اندر اپروول لینا اور پھر کمی کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا ان کے لیے۔ یہ جب سے لا امپلیمنٹ ہوا تھا اس کے بعد سے اب تک یہ کتنا ٹیکس کلیکٹ کر چکے ہیں، اس کا ڈیٹا دینا اور ان کو کنونس کرنا یہی بتا پائے گا کہ اس کی ایکچوئل امپلیکیشن کیا ہونے والی ہے فیوچر کے اندر۔ جی تو دوستو امید ہے آپ کو آج کا سیشن پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہے تو ہمیں لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو اب ہم ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔